11ویں شریف کا مہینہ الحمدللہ ربیع الاخر کا پاکستان میں آغاز ہو چکا ہے، ربیع الغوث آ چکا ہے، اور اس مہینے کے اندر الحمدللہ مسلمان بڑے جوش و خروش سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرتے ہیں اور 11ویں شریف الحمدللہ مناتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ارشاد فرمائیے کہ 11ویں شریف کیا ہے، 11ویں مناتے ہیں، 11ویں میں کیا ہوا تھا، ایسا کیا واقعہ ہوا تھا کہ جس سے متعلق الحمدللہ یہ سلسلے جاری رہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو یہ خود ان کی ذات کے لیے ایک شادی کا دن ہوتا ہے، یعنی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ قبر کے اندر جاتے ہیں تو ان کو جو خوشخبریاں ملتی ہیں، بوقت نزا ان کو جو خوشخبریاں ملتی ہیں، یہ اگرچہ ان کا دنیا سے جانا ہمارے لیے ایک غم کا باعث ہوتا ہے، لیکن ان کی اپنی ذات کے لیے بڑی فرحت ہوتی ہے اس کے اندر کہ دنیاوی جو ان کے ساتھ قیودات تھیں، یعنی جن چیزوں کے اندر یہ مقید تھے، قید تھے، جسم کے اندر، قالب کے اندر، اب ان تمام چیزوں سے یہ آزاد ہیں، طاقتیں ان کی مزید بڑھ جاتی ہیں، پھر قبر کی نعمتیں، پھر حشر کی نعمتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں جو ان کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ، تو اسی لیے جب بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کا انتقال ہوتا ہے تو ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے، اور عرس میں ان کے ایصال ثواب کے لیے نیک کام کیے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی بزرگ ہوں، ان کا جو عرس منایا جاتا ہے اس میں اصل جو ہے وہ ان کو ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے۔ تو 11ویں شریف جو ہے، اس کا جو بنیادی یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دنیا سے رخصتی ہوئی تھی، یعنی دنیا سے اب تشریف لے کر گئے تھے، پردہ فرمایا تھا، انتقال فرمایا تھا، وہ 11 ربیع الاخر تھی۔ تو اس لیے یہ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے موجود ہیں، وہاں وہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ اور بغداد شریف کے اندر بھی 11 تاریخ کو بہت بڑا اجتماع جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ صرف پاکستان، ہندوستان، بلکہ دنیا کی کئی ممالک اور خود عراق کے کئی علاقوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جمع ہو کر خوب دھوم دھام کے ساتھ جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی مزار پر جو ہے آپ کا یوم عرس منایا جاتا ہے۔ تو یہ جو 11ویں ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے۔ اس دن چونکہ آپ کا وصال ہوا تھا تو اس دن آپ کے لیے برسی منائی جاتی ہے اور اس میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اگر ہر مہینے 11ویں کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر مہینے کریں، ہر مہینے 12ویں شریف مناتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہر مہینے منائیے۔ بس اعتقاد بنیادی طور پر ہوتا یہی ہے مسلمانوں کا کہ جو منائی جا رہی ہے وہ واجب و فرض نہیں ہے، ہم اس کو مستحب اور اچھا کام سمجھ کے مناتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں منائے گا اور کوئی اور وجہ اس کی نہیں ہے تو ہم اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ ہاں، اگر اس کو ناجائز و حرام کہے گا تو اب اس کے اوپر برائی لازم آئے گی کہ یہ اس کو ناجائز و حرام کہہ رہا ہے۔ تو اگر ہر مہینے بھی کوئی مناتا ہے، سال میں کوئی مناتا ہے، کبھی کوئی نہیں مناتا، تو کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔